خوش آمدید ایچ سی تھامسن کی کلاسک کتاب دی چترال کیمپین پر ہماری گفتگو کے چھٹے حصے میں۔ پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے چترال قلعے کے دروازے بند ہوئے اور محاصرہ شروع ہو گیا۔ اس سلسلے میں ہم تھامسن کی کتاب کے ذریعے اپنے پہاڑوں کی اس چھپی ہوئی تاریخ کو کھوج رہے ہیں۔ اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پہلے 5 حصے ضرور دیکھیں، اور ہاں، اس تاریخی سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بالکل، پچھلی بار ہماری ساری توجہ قلعے کے اندر تھی کہ وہاں کیا ہو رہا تھا، کیسی کشیدگی تھی۔ لیکن آج تھامسن ہمیں قلعے کی دیواروں سے باہر لے جا رہے ہیں تاکہ ہم پوری صورتحال کو ایک وسیع فوجی تناظر میں دیکھ سکیں۔ اور ہمیشہ کی طرح ہم یہ واضح کر دیں کہ ہم ان واقعات کو تھامسن کے 19ویں صدی کے نقطہ نظر سے ہی دیکھ رہے ہیں۔ ہم مقامی رہنماؤں یا سیاسی شخصیات کے بارے میں ان کے خیالات کی نہ تو تائید کرتے ہیں نہ ہی تردید۔ صحیح۔ ہمارا مقصد صرف ان کے تاریخی بیان کا تجزیہ کرنا ہے۔ تو آئیے اس معاملے کو کھولتے ہیں۔ پچھلی بار جب بات ختم ہوئی تو یہ ایک مقامی مسئلہ لگ رہا تھا، ایک قلعہ، ایک محاصرہ، لیکن بہت جلد یہ ایک بڑی فوجی مہم میں بدل گیا۔ تھامسن کے مطابق یہ تبدیلی آئی کیسے؟ یہ آگ اتنی تیزی سے پھیلی کیسے؟ دیکھیں، یہاں سب سے اہم ذریعہ جسے تھامسن نے اپنی کتاب میں لفظ بے لفظ نقل کیا ہے وہ ہے اس وقت کے وائسرائے لارڈ ایلگن کی تقریر۔ وائسرائے کی تقریر؟ جی، وہ تقریر ہمیں بتاتی ہے کہ کلکتہ میں بیٹھی برطانوی حکومت ہند اس بحران کو کس نظر سے دیکھ رہی تھی۔ اور جب ہم شروع میں دیکھتے ہیں تو صورتحال بہت ہی مختلف تھی۔ جب مہتر نظام الملک کا قتل ہوا تو چترال میں لیفٹیننٹ گرڈن کے پاس صرف 8 یا 10 سپاہی تھے۔ کیا صرف 10 سپاہی؟ اتنے بڑے اور غیر مستحکم علاقے میں؟ یہ تو بہت ہی غیر محفوظ پوزیشن لگتی ہے۔ بالکل، اور ڈاکٹر رابرٹسن جو گلگت میں سینئر برطانوی افسر تھے وہ اس خطرے کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے گرڈن کو خط میں صاف لکھا تھا کہ وہ وہیں رہیں، مستوج کی طرف آنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ان کے مطابق دریا کے کنارے کا راستہ فیئرفلی بیڈ تھا، یعنی خوفناک حد تک خراب۔ اچھا۔ اس ایک جملے سے ہی اس علاقے کی جغرافیائی مشکلات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو شروع میں تو منصوبہ صرف یہ تھا کہ بھئی کسی طرح اپنی جگہ پر ڈٹے رہو۔ لیکن پھر کہانی میں ایک ایسا کردار داخل ہوتا ہے جو پورے کھیل کا نقشہ ہی بدل دیتا ہے نا؟ جی، اب تک یہ معاملہ مقامی کشیدگی کا تھا، لیکن پھر میدان میں اترتا ہے جندول کا سردار عمرہ خان۔ تھامسن کے مطابق وہ صرف ایک مقامی سردار نہیں تھا بلکہ ایک انتہائی مہتواکانکشی اور طاقتور کھلاڑی تھا جس کی نظریں چترال پر تھیں، اور وہ آ کر صرف تماشا نہیں دیکھتا۔ تو وہ کرتا کیا ہے؟ لارڈ ایلگن اپنی تقریر میں بتاتے ہیں کہ عمرہ خان نے آتے ہی چترال کی سرحدی چوکی قلعہ دروش کا محاصرہ کر لیا۔ اوہو، تو یہ ایک سیدھا جارحانہ قدم تھا۔ یہ تو برطانوی حکومت کو براہ راست چیلنج کرنے والی بات تھی۔ یہ ایک کھلا چیلنج تھا، خاص طور پر اس لیے کہ انگریز پہلے ہی عمرہ خان کو خبردار کر چکے تھے کہ وہ چترال کے معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ اس کے اس قدم نے فوری طور پر اس تنازع کو ایک مقامی جھگڑے سے بڑھا کر برطانوی راج کی ساخت کا مسئلہ بنا دیا۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ تو عمرہ خان صرف اپنی فوج لے کر نہیں آیا، وہ ایک سیاسی ایجنڈا بھی ساتھ لایا تھا۔ تھامسن مقامی جنگجوؤں کی حکمت عملی کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ وہ صرف طاقت کا استعمال کر رہے تھے یا ان کے پاس کوئی گہری اسٹریٹجی بھی تھی؟ تھامسن کوئی تفصیلی جنگی تجزیہ تو پیش نہیں کرتے، لیکن لارڈ ایلگن کی تقریر اور واقعات کی ترتیب سے ان کی حکمت عملی بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اور عمرہ خان اکیلا نہیں تھا۔ اچھا؟ اس کے ساتھ شیر افضل بھی آ ملا، جو صادق مہتر امان الملک کا بھائی تھا اور تخت کا دعوے دار بھی۔ ان دونوں نے مل کر جو پہلا کام کیا وہ ایک خط لکھنا تھا۔ ایک خط جنگ کے دوران؟ جی ہاں، ایک خط جسے تھامسن نے ایک گستاخانہ خط یعنی ان انسلنٹ لیٹر قرار دیا ہے۔ اس خط میں انہوں نے برطانوی ایجنٹ سے مطالبہ کیا کہ تمام برطانوی افسران فوری طور پر چترال سے نکل جائیں۔ واہ، تو یہ صرف ایک خط نہیں تھا، یہ تو باقاعدہ ایک الٹیمیٹم تھا، اور وہ بھی اس وقت کی سب سے بڑی عالمی طاقت کو۔ یہ تو بہت بڑی اور دلیرانہ بات تھی۔ بالکل، یہ صرف ایک فوجی حملہ نہیں تھا، یہ ایک سیاسی اور نفسیاتی چال بھی تھی۔ وہ یہ پیغام دے رہے تھے کہ وہ اس علاقے کو اپنا سمجھتے ہیں اور کسی بیرونی طاقت کو یہاں برداشت نہیں کریں گے۔
لیکن ان کی اصل طاقت ان کے الفاظ نہیں تھے بلکہ اس علاقے پر ان کی گرفت تھی۔ انہوں نے جغرافیہ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ جغرافیہ کو ہتھیار کے طور پر، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان پہاڑوں، دریاؤں اور دروں کے اپنے علم کو استعمال کیا۔ لارڈ ایلگن اپنی تقریر میں کھلے دل سے یہ بات مانتے ہیں کہ چترال میں موجود ڈاکٹر رابرٹسن اور ان کے ساتھیوں کی کمیونیکیشن لائنز مکمل طور پر کٹ چکی تھیں۔ یعنی وہ پوری دنیا سے کٹ گئے تھے؟ مکمل طور پر۔ اس کا مطلب تھا کہ مقامی قوتوں نے تمام اہم راستوں، پلوں اور گزرگاہوں پر مؤثر طریقے سے کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ انہوں نے برطانوی گیریزن کو صرف قلعے میں قید نہیں کیا بلکہ انہیں باقی دنیا سے بھی کاٹ دیا۔ نہ کوئی پیغام آ سکتا تھا، نہ جا سکتا تھا، نہ کوئی مدد پہنچ سکتی تھی۔ اچھا۔ انہوں نے ان پہاڑوں کو، جو ان کا گھر تھا، اپنی سب سے بڑی طاقت بنا لیا۔ آپ کو انہیں کھلے میدان میں ہرانے کی ضرورت نہیں اگر آپ انہیں الگ تھلگ کر کے انتظار کر سکتے ہیں۔ تو جب راستے بند ہوں، پیغام نہ پہنچ سکے، تو ایک سلطنت اپنے دور دراز کونے میں پھنسے ہوئے افسروں کو کیسے بچاتی ہے؟ یہ تو ایک لاجسٹک ڈراؤنا خواب لگتا ہے۔ کلکتہ میں بیٹھی حکومت کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا؟ ان پر کتنا دباؤ ہوگا؟ آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا، ڈراؤنا خواب۔ یہاں سے اس فوجی آپریشن کی اصل وسعت اور اس کے پیچھے کی سوچ کا اندازہ ہوتا ہے۔ لارڈ ایلگن اپنی تقریر میں واضح کرتے ہیں کہ ڈاکٹر رابرٹسن اور ان کے دستے کو بچانا حکومت ہند کی ذمہ داری تھی۔ یہ ان کے لیے عزت، وقار اور جسے وہ کہتے ہیں پریسٹیج کا مسئلہ بن چکا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کیسے؟ راستے تو ہوں گے، گلگت سے یا کشمیر سے کوئی راستہ؟ راستے تھے لیکن وہ قابل استعمال نہیں تھے۔ لارڈ ایلگن کے مطابق کشمیر اور گلگت کے راستے امداد بھیجنا اس وقت ناممکن تھا۔ وجہ تھی برف۔ تمام اونچے درے جیسے 12,000 فیٹ سے زیادہ بلند شندور پاس جون تک شدید برف باری کی وجہ سے مکمل طور پر بند تھے۔ جون تک؟ لیکن محاصرہ تو مارچ میں شروع ہو چکا تھا۔ وہ اتنے مہینے کیسے نکالتے؟ ان کے پاس راشن اور گولہ بارود کب تک چلتا؟ یہی تو اصل مسئلہ تھا۔ جون تک انتظار کرنے کا مطلب تھا کہ بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تھامسن کے مطابق اس وقت تک قلعے میں موجود لوگوں کے لیے بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہتی۔ یعنی وہ تھا تو ان کے پاس کیا آپشن بچا تھا پھر؟ صرف ایک متبادل تھا، ایک انتہائی خطرناک اور مہنگا متبادل۔ پشاور سے ایک بڑی فوجی مہم بھیجی جائے جو جنوب سے حملہ کرے، لیکن اس راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ یہ راستہ براہ راست عمرہ خان کے اپنے علاقے یعنی باجوڑ اور جندول سے گزرتا تھا۔ یعنی سیدھا شیر کی کچھار میں گھسنا؟ بالکل۔ یہ فیصلہ اس تنازع کے دائرہ کار کو ایک دم سے بہت وسیع کر دیتا ہے۔ اب یہ صرف چترال کا ایک مقامی محاصرہ نہیں رہا، بلکہ یہ ایک پوری فوجی مہم بن گیا جس کا مقصد سینکڑوں میل لمبی اور انتہائی مشکل سپلائی لائن کو دشمن کے علاقے سے گزار کر محفوظ بنانا تھا۔ اور شاید اسی لیے اتنی بڑی فوج بھیجی جا رہی تھی۔ تھامسن کے مطابق تقریباً 15,000 فوجی۔ یہ تعداد صرف ایک قلعے کو بچانے کے لیے تو بہت زیادہ لگتی ہے۔ کیا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد بھی تھا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے، اور یہاں ہمیں برطانوی راج کی سوچ کا سب سے بڑا پہلو ملتا ہے۔ لارڈ ایلگن کی تقریر کے مطابق اس مہم کے لیے اتنی بڑی فوج کو متحرک کرنے کا مقصد صرف جنگ جیتنا نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ یہ صرف ایک ریسکیو مشن نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا۔ کیسا پیغام؟ یہ ایک بہت واضح پیغام تھا جو پورے خطے کو دیا جا رہا تھا کہ برطانوی طاقت کو چیلنج کرنے کی قیمت کیا ہو سکتی ہے۔ فوج کی تعداد صرف قلعے میں موجود چند 100 لوگوں کو بچانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ طاقت کا کھلا مظاہرہ تھا۔ اس کا مقصد قبائل پر یہ واضح کرنا تھا کہ کسی بھی قسم کی مخالفت کو فوری اور مؤثر طریقے سے کچل دیا جائے گا۔ وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ برطانوی سلطنت کی پہنچ اور طاقت کتنی زیادہ ہے۔ تو چترال کی یہ مہم دراصل ایک سیاسی تھیٹر بھی تھی، صرف ایک فوجی کارروائی۔ اس کا مقصد ایک مثال قائم کرنا تھا تاکہ مستقبل میں کوئی اور ایسی ہمت نہ کرے۔ بالکل۔ تھامسن ہمیں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ برطانوی حکمت عملی صرف موجودہ بحران کو حل کرنا نہیں تھی، بلکہ مستقبل میں کسی بھی ممکنہ مزاحمت کو روکنے کے لیے ایک نفسیاتی برتری قائم کرنا تھا۔ وہ یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ برطانوی راج کو چیلنج کرنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے 15,000 فوجیوں کا مارچ صرف چترال کی طرف ایک مارچ نہیں تھا،
بلکہ یہ پورے خطے کے لیے ایک وارننگ تھی۔ تو یہ واقعات اس بڑی امدادی مہم کے لیے سٹیج تیار کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سنا ہے۔ اب میدان سج چکا ہے، فوجیں تیار ہیں اور ایک بہت بڑا آپریشن شروع ہونے والا ہے۔ جی، اور ہماری اگلی گفتگو میں ہم اسی آپریشن کی تفصیلات پر بات کریں گے۔ ہم ان تھکا دینے والے مارچوں، راستے میں ہونے والی جھڑپوں اور ان چیلنجز کا ذکر کریں گے جن کا سامنا اس امدادی فوج کو کرنا پڑا۔ یہ بہت دلچسپ ہوگا۔ اور جو لوگ اس مہم کو مزید گہرائی میں سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اصل کتاب میں ان فوجی کارروائیوں کے مخصوص خاکے یعنی ملٹری سکیچز شامل ہیں۔ وہ نقشے اور خاکے اس پوری تصویر کو سمجھنے اور یہ جاننے کے لیے بہت اہم ہے کہ کون سی لڑائی کہاں اور کیسے لڑی گئی۔ وہ اس لاجسٹک ڈراؤنے خواب کو سمجھنے میں بہت مدد دیتے ہیں جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا۔ آخر میں ہمارے سامعین کے لیے ایک سوچ۔ لارڈ ایلگن نے اس فوجی مہم کے لیے جو سرکاری جواز پیش کیا وہ ہم نے سنا۔ یہ حکومت ہند کا موقف تھا کہ وہ اپنے افسران کو بچانے اور ایک جارے کو سزا دینے جا رہے ہیں۔ لیکن کیا مقامی روایات اور تاریخ میں ان واقعات کی کوئی مختلف تشریح ہو سکتی ہے؟ کیا عمرہ خان اور شیر افضل کو مقامی طور پر جارحیت پسند کے طور پر دیکھا جاتا ہے یا آزادی کے جنگجو کے طور پر جو بیرونی مداخلت کے خلاف لڑ رہے تھے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔